السلام علیکم۔ موک ٹیسٹ نمبر 6۔ سوال پہلا، تصنیف دریائے لطافت کس موضوع پر لکھی گئی تھی؟ اردو شاعری، اردو نثر، اردو قواعد، اردو ادب۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، اردو قواعد۔ دریائے لطافت 1802 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ انشا نے دریائے لطافت سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی۔ دریائے لطافت جو قواعد کی عام کتابوں کی طرح خشک اور بے مزہ نہ ہو کر کسی ناول کی طرح پر لطف ہے، جس میں مختلف کردار اپنی اپنی بولیاں بولتے سنائی دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اپنے تعلق سے کس شاعر نے دعویٰ کیا کہ فارسی کے ساتھ ایک مناسبت ازلی مطلب ہمیشہ سے اور سرمدی لایا ہوں؟ سید انشا، مرزا غالب، ذوق، جرأت۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، مرزا غالب نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ سوال نمبر 3، میر خلیق کے ہم عصر مرثیہ گو شاعر کون ہیں؟ میر انیس، مرزا دبیر، میر سوز، میر ضمیر۔ میر خلیق کے ہم عصر مرثیہ گو شاعر میر ضمیر ہیں۔ میر خلیق کا نام میر مستحسن خلیق تھا اور میر ضمیر کا نام میر مظفر حسین تخلص ضمیر تھا۔ سوال نمبر 4، غالب جدید شعراء کی مجلس میں کس مزاح نگار کی مزاحیہ پیروڈی ہے؟ ابراہیم جلیس، کنہیا لال کپور، مشتاق یوسفی، پطرس بخاری۔ تو یہ کنہیا لال کپور کی ہے اور یہ ان کی پہلی تصنیف سنگ وخشت میں شامل ہے۔ UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے یہ غالب جدید شعراء کی مجلس میں۔ سوال نمبر 5، کس شاعر کو خاقان ہند کہا جاتا ہے؟ میر درد، ابراہیم ذوق، مرزا غالب، شاہ نصیر۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، ابراہیم ذوق۔ اور یہ خطاب انہیں کس نے دیا تھا؟ اکبر شاہ ثانی نے۔ کیوں دیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے 18 زبانوں میں 18 شعر کہے تھے، اس پر انہوں نے خاقان ہند کا خطاب دیا تھا۔ سوال نمبر 6، شاعری میں طبابت، نجوم اور شطرنج میں بھی یہ مشہور تھے۔ مومن، غالب، شاہ نصیر، میر درد۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، مومن۔ مومن کا نام محمد مومن خان تھا۔ انہیں شاعر مکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی اور ان کی وفات بھی دہلی میں ہوئی تھی۔ یہ دبستان دہلی سے وابستہ تھے۔ سوال نمبر 7، منشی ہرگوپال تفتہ کے استاد کا نام؟ منشی ہرگوپال تفتہ کے استاد کا نام مرزا غالب تھا، ذوق تھا، مومن تھا، میر حسن تھا۔ ان میں سے کون تھے؟ مرزا غالب۔ سوال نمبر 8، مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ کون ہے؟ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ کون ہے؟ آپشن چاروں دیکھیں گے، دستمبو، اردو معلی، غبار خاطر، مہر نیم روز۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، اردو معلی۔ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے اردو معلی۔ اس میں 472 خطوط ہیں اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد 1869 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 9، غالب کی یہ تصنیف 1857 عیسوی کے غدر کے حالات بیان کرتی ہے۔ سبز چھین، مہر نیم روز، دستمبو۔
قاطع برہان۔ یہاں آپشن نمبر دستمبو صحیح ہے۔ سبد چھی جو ہے پہلا آپشن، اس میں فارسی کے اشعار ہیں۔ مہر نیم روز جو ہے، مہر نیم روز میں خاندان تیمور کے تاریخی حالات فارسی میں لکھے گئے تھے۔ دستمبو ایک روزنامچہ تھا جس میں 1857 سے 1858 عیسوی تک کے غدر کے حالات بیان کیے گئے تھے۔ قاطع برہان جو ہے محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت۔ برہان قاطع میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کر کے انہوں نے قاطع برہان کے نام سے شائع کروایا تھا۔ سوال نمبر 10 کی طرف چلیں گے۔ یہ ٹائپنگ ایرر ہے، سوال اس کا اشعار غلط ہے۔ جس کو نہیں ہے جن کو دعویٰ سخن ہے یہ سنا دو ان کو، دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخنور صحرا۔ یہ شعر شیخ ابراہیم ذوق نے کس شاعر کے جواب میں یہ صحرا تخلیق کیا تھا؟ مومن، درد، سودا، غالب۔ تو یہ غالب کے لیے تھا۔ اور کیوں تھا؟ 1852 عیسوی میں غالب نے شہزادہ جوان بخت کی شادی کے موقع پر ملکہ زینت محل کی فرمائش سے ایک صحرا لکھا تھا، اور مقطع میں انہوں نے بڑائی اس طریقے سے کی تھی: ہم سخن فہم ہے غالب کی طرفدار نہیں، ہم سخن فہم ہے غالب کی طرفدار نہیں، دیکھو کہہ دیں کوئی اس صحرے سے بڑھ کر صحرا۔ تو اس پر انہوں نے یہ شعر کہا تھا ذوق نے: جن کو دعویٰ سخن ہو یہ سنا دو ان کو، دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخنور صحرا۔ یہ تھا ذوق کا جواب۔ اللہ حافظ۔